جو یہ کام ہوتے ہیں کاہن. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اس کو کہانت کرنا بھی, یعنی اس کو یہ کام کرنا نجوموں والا یہ بھی حرام ہے. وہ تکسب بھی ہے, اس کے ذریعے سے کمانا بھی حرام ہے. جی کہانا مصدر صفت مشبہ بن جائے گا, مصدر بھی ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل کی خبریں دینے والا یا غیب کی خبر دینے والا جس کو ہم نجومی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کاہن یا نجومی کس کو کہتے ہیں کہ بھائی جو بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی زندگی میں اتنی شادیاں ہوں گی, آپ کے اتنے بچے ہوں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جی استخارہ اور چیز ہے, لوگوں کو ستارہ. اچھا ستارہ, ہاں ستارے دیکھنے والے نجومی کے کام ہے. ٹھیک ہے, جہاں پر یہ دیکھیں یہاں کہاں اس میں بھی پھر ہم جو بھی بات جتنی بھی بحثیں پڑھ رہے ہیں آپ لوگوں کے سوالات ہر قسم کے اندر آ رہے ہیں, وہ مجھے اندازہ ہے, اس کا جواب میں بھی آپ کو دے دوں. دیکھیے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کلیات, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہوتا ہے, حرمت ہے. اب جزیات کیا ہے, خود ایک کذب کے اندر بعض صورتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ کذب جو ہے نا وہ جائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب کہ ایک مذاق میں بھی کہ اس کو حرام قرار دے گیا, لیکن بعض صورتوں میں جائز ہے. اسی طریقے سے ہم ابھی کلی بات کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں محرمات میں آتی ہیں. اب ان کے خاص فقہی مسائل کیا ہیں, کون سی صورت میں کیا حکم بنے گا, وہ آئیں گے انشاءاللہ. ابھی ہم یہ بیان کریں یہ حرام ہے. ابھی خود ایک کہانی نجومی, اب اس میں سے بہت سارے قسم ہیں, ستارہ دیکھنا, یہ دیکھنا, وہ دیکھنا, کون سے قسم جائز ہے, کون سے قسم جائز نہیں ہے. پھر جادو جیسے آیا, اب جادو میں بھی جو ہے نا وہ کالا جادو ہے, ایک سفید جادو نارمل جادو ہے, ایک کو ہم شعبدہ بازی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جو مثال کے طور پر سرکس میں لوگ وغیرہ کرتے ہیں, کیا یہ بھی حرام ہے؟ اس میں صرف ٹرکس ہوتی ہیں بیسیکلی. کیا یہ بھی حرام ہے؟ تو اقسام جو فرعی ہیں, قسمیں, ان کے احکام بعد میں آئیں گے. ابھی ہم کلیات پڑھنے کے یہ محرمات میں چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے رشوت علی القضاء, ٹھیک ہے نا, قضاوت کے اوپر رشوت لینا. قضاوت کس کو کہتے ہیں؟ فیصلے کرنے کو, فیصلے کرنے کے اوپر رشوت لینا. ٹھیک ہے نا. اعطا ہوا, رشوت کا دینا بھی حرام ہے. واخذها, اس کا لینا بھی حرام ہے. وان کان القضاء بالحق, اور اس کے اوپر قضاوت کرنا یعنی رشوت لے کے میں آپ کے حق میں فیصلہ کر دوں, یہ بھی حرام ہے. اگرچہ میں فیصلہ حق والا کر رہا ہوں تب بھی رشوت لینا کیا ہے؟ حرام ہے. اب اس میں بھی اب دیکھیں یہ بھی رشوت ہے, لیکن اس میں بھی ایک فقہی مسئلہ ہے. سستانی صاحب نے بعض جگہوں پر رشوت دینے کو اجازت دی ہے, صورت نکلتی ہے, لیکن یہاں پر ہم کلی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, واضح ہوگی بات. اچھا 37 الغناء, ٹھیک ہے, اس سے تو اچھی طرح واقف ہوں گے, ہمارا معاشرہ ہی نہیں چھوڑتا. دیکھا گانا, الغناء ہوا کلام. دیکھیے پیمانہ وہاں پر سعید سیستانی کے نزدیک گانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ چیزیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو الناس میں کھل کر نہیں بیان کی جا سکتی. خیر اب دیکھیں غنا میں کیا مراد ہے. غنا میں گانا نہیں کہا انہوں نے. غنا سے مراد کیا ہے؟ هو الکلام اللہوی الذی یؤتی به بالالحان المتعارفۃ عند اہل اللہو واللعب. یہ لعب دونوں پڑھ سکتے ہیں. کہنے کہ غنا کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسا کلام ہوتا ہے کہ جو لہوی کلام ہوتا ہے. لہوی کلام کیا ہوتا ہے؟ بنا فائدہ, فضول کلام, لہوی یعنی کہ بے معنی. ٹھیک ہے نا. الذی, لاوی کی خود تعریف کر رہے ہیں, آپ پریشان ہو. لاوی سے مراد کیا ہے؟ کلام لاوی کیا ہوتا ہے؟ الذی, الذی کے ذریعے سے صفت آ رہی ہے اس کی. الذی یؤتی به بالحان المتعارفۃ عند اہل اللہو, یعنی اس کو ایسے لہے سے, ایسے ترنم سے, ایسے سر سے, ایسے لہن سے پڑھا جائے کہ جو اہل لہو و لعب کے نزدیک متعارف ہوتا ہے. اہل لہو و لعب یعنی گانے بجانے والی جو محفلیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں گانے بجانے والی. بار ایک خاص اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا. بار جب بار گانا ہوتا ہے تو اس میں زیادہ تر وہ شراب والی محفل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر یعنی پیمانہ کیا ہے؟ کوئی بھی طرز, کوئی بھی کلام اگر لہو و لعب کی محفلوں سے شباہت رکھتا ہے, لہو و لعب سے مراد کیا؟ گانے بجانے کی محفلوں سے شباہت رکھتا ہے, تو یہ اس کا غنا سے مراد بھی یہی ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے قصیدے گانوں کی طرز میں پڑھتے ہیں, قصیدے گانے کی طرز میں پڑھتے ہیں. اگر وہ قصیدے کی طرز ایسی ہے کہ جو لہو و لعب کی محفل سے شباہت رکھتی ہے تو حرام ہو جائے گا. اگر شباہت نہیں رکھتی ہے تو حرام نہیں ہوگا. اس کا تعین کون کرے گا؟ اور پھر ہم تعین کریں. پوری طرز گانے پر ہوتی ہے, ہر ایک الفاظ طرز پوری ترنم پوری گانے پر ہوتی ہے. حرام ہو جائے گا اگر لہو و لعب کی محفل سے شباہت رکھتا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہوگی بات, مسئلہ واضح ہو گیا. دیکھیں جزیات کے اندر
کلیات کو یاد رکھیں. جزیات کے اندر جائیں گے تو ایک جزی کو آپ کو پتہ چل گیا, دوسری جزی کے کسی نے سوال پوچھ لیا تو پھر مشکل ہو جائے گی. اسی لیے جب آپ دوبارہ بھی سوال ریپیٹ کرتے ہیں اپنا جزی والا میں پھر کلی جواب دیتا ہوں. اور غالباً یہ اور مجتہد کا کام بھی ہوتا ہے کہ وہ فتویٰ دیتا ہے کلیات کے اوپر. جزیات یعنی جس کو ہم کہتے ہیں شبہ وضعیہ موضوعیہ, مجتہد کا کام ہی نہیں ہے. آپ یہ کہو مجتہد کے پاس جاؤ دیکھو میری داڑھی بتاؤ یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے, نہیں بتایا. وہ کہے گا کہ بھائی ہاں اگر یہ داڑھی کہلاتی ہے تو درست ہے, داڑھی نہیں کہلاتی ہے تو درست نہیں. آپ پھر پوچھے دیکھیں بتائیں مجھے, وہ کبھی نہیں کہے گا ہاں صحیح ہے یا غلط ہے. کیوں؟ یہ تو اس کو کہتے ہیں ہم تشخیص موضوعی. تشخیص موضوعی مجتہد کا کام نہیں ہوتا. غالباً اگر مجھے یاد آ رہا ہے میں غلط نہیں ہوں تو سید خوئی علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص آیا ایسی تشخیص موضوعی کے لیے مسئلہ لے کر. اس نے ایک صورت بنائی خاص اور پوچھا کہ ایسے میں میرا کیا حکم ہے, تو انہوں نے وہی کلی حکم بتایا. مثال کے طور پر اگر ہم یہ مثال لیں, انہوں نے کہا کہ اگر مسافر ہے ٹھیک ہے اور 4 مقامات پر نہیں تو نماز قصر ہوگی, ٹھیک ہے نا, اور اگر ان میں سے ایک پر ہے تو اختیار ہے مثلا, تو کلی جواب دیا. تو مجتہد کا کام ہی نہیں ہوتا. تو آپ بھی کلیات کو دیکھیں, ٹھیک ہے نا. اس میں سب جگہ حتی قرآن مجید کو بھی اگر کوئی لیول آپ کی طرف سے پڑھتا ہے تو حرام ہو جاتا ہے. پھر بعض علماء کی بات کر رہا ہوں, وہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اگر قرآن اور قصیدے وغیرہ کو ان ترجموں میں پڑھا جائے تو گناہ زیادہ سخت ہے. کہ وہ چیز جو حرام چیز ہے اس کے لحن کو آپ قرآن مجید جو متبرک اور مقدس اشیاء ہیں اس میں استعمال کر رہے ہیں. گاڑی کی طرح لے رہا ہوں. ٹھیک ہے. جو قصیدے پڑھتے ہیں جو سر سے واقف ہے نا وہ زیادہ سمجھیں گے اس کو, کیونکہ دیکھیں سوریں ٹوٹل ہمارے پاس جو مشہور سوریں 7 ہیں. ٹوٹل ویسے بھی 12 سوریں, 7 مین سوریں ہیں جو ٹوٹل 8 ہوتی ہیں. سا ایک جیسے تو 7 کاؤنٹ ہوتے ہیں. اب دیکھو یہ مشکل بات یہ آ گئی نا, اسی لیے میں نے کہا آگے بڑھتے ہیں. صحیح ہے. پھر جو ہے نا آپ میرے اوپر پتہ نہیں کیا کیا حکم لگاؤ گے. استعمال الملاہی. استعمال الملاہی کیا؟ یہ آلات لیول آپ کا استعمال. ملاہی یعنی یہ آلات لیول آپ. آلات لیول آپ کون سے لیں گے؟ ڈھول, بانسری, ٹھیک ہے, اور پیٹی, ڈھول وغیرہ, تاش وغیرہ, پیانو, گٹار, یہ سب آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب دے رہے قدب مثال دے رہے ہیں, کافی تشبیہ ہے. قدب علی الدفوف والبطول, جیسے دق بولتے ہیں کوٹنے کو, پیٹنے کو, مارنا. دق الباب ہے نا, ٹھیک ہے نا, کٹانا, تو وہی کوٹنا, مارنا, پیٹنا. دق علی الدفوف. دفوف چھوٹی سی ڈھولکی کو کہتے ہیں. چھوٹی سی ڈھولکی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں دفوف, دف, ٹھیک ہے نا. چھوٹی ڈھولکی کو ہم کہتے ہیں دفوف. وہ طبول, طبول ڈھول, ٹھیک ہے نا, ڈھول. تو یہ دیکھیں اچھا تفسیری ہیں دونوں, ڈھولکی اور ڈھول, وہ چھوٹا ہے وہ بڑا, یہی فرق ہے, ورنہ ایک ہی, ٹھیک ہے نا. طبل. والنفخ فی المزامیر. بانسری میں پھونک مارنا, نفخ کہتے ہیں پھونک مارنے کو. ونفخ فی الصور, ٹھیک ہے, کہ جب حضرت اسرافیل کیا کریں گے؟ سور پھونکیں گے, تو پھونکنا, نفخہ پھونکنے, پھونک مارنا. تو فی المزامیر یعنی بانسری. تو نفخ و نفخ فی المزامیر یعنی بانسری میں پھونک مارنا, یعنی بانسری بجانا آسان لفظ. وہ ضرب علی الاوتار. اوتار بولتے ہیں تار کو, دھاگے کو, اس قسم کے معنی استعمال ہوتا ہے. یعنی ظاہر مراد کیا ہے؟ ضرب, مارنا. علی الاوتار یعنی تار پہ مارنا, یعنی گٹار مراد ہے. گٹار میں کیا ہوتی ہیں؟ تاریں ہوتی ہیں, ٹنگ 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 ٹنگ, جو استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے اس سے مراد پیانو بھی ہو سکتا ہے. پیانو میں کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی بٹن ہوتے ہیں, اس کی بیک سائڈ پہ تاریں ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے ترنگیں نکل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, مارنا اوتار کے اوپر, تاروں کے اوپر مارنا اس طریقے سے, علانابن, اس طریقے سے کہ ينبعث منه الموسیقی المناسبۃ لمجاز المحل واللہو واللعب, کہ جو اس میں سے ابھر رہی ہو, پیدا ہو رہی ہو, ایسی موسیقی نکل رہی ہو اس مارنے کے ذریعے سے کہ جو لہو و لعب کی مجالس سے مناسبت رکھتی ہے, یعنی گانے بجانے کی محفلوں سے وہ شباہت رکھتی ہو. اوپر والا حکم تھا کس کے لیے؟ آلات لہو کا نہیں تھا. اوپر والے میں کیا فرق ہے غنا والے میں اور 38 والے میں؟ یہاں پر آلات کی بات کریں, بانسری, ڈھول, ان کو اس طریقے سے بجایا جائے. اوپر کیا تھا؟ آلات نہیں ہے, بلکہ میں پڑھ رہا ہوں مثال کے طور پر, یہ کوئی انسان پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی کلام پڑھ رہا ہے, کوئی گانا گا رہا ہے مثلا. یا سب ادھر جو ماتم کرتے ہیں یہ لوگ تاپ وغیرہ تھے, ڈھول وغیرہ تھے, بینے وغیرہ, کیا کچھ. شروع میں نے کیا کہا؟ کلیات پڑھیں.
ٹھیک ہے نا. سستانی صاحب کا آفیشیل ویب سائٹ بتائیے نا www.sistani.org. وہاں پر اردو میں بھی لکھا ہے, اردو پہ کلک کریجیے گا, سوال و جواب میں جائیے گا, عزاداری کے آپشن میں جائیے گا, وہاں پر آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا ڈھول اور تاشے کا استعمال عزاداری میں کیسا ہے. سستانی صاحب کا جواب مل جائے گا, کلیئر, ڈھونڈیے گا جا کے, ٹھیک ہے, اور پھر نکال کے گروپ پہ بھیجیے گا. القمار ریفرنس بھی بتا دیا, طریقہ بھی بتا دیا, آپ سرچ کریں جا کے اور نکالیں اور بھیجیں. القمار, ٹھیک ہے نا, سواء اکان باللعب بالآلات المعدۃ له کالشطرنج والنرد والدولمہ او بغیر ذلک. قمار کسے کہتے ہیں؟ قمار یعنی آلات جوا, جوئے یعنی وہ کھیل کہ جن کھیلوں کو جوئے کے لیے ہی بنایا گیا. جیسے شطرنج جب بنائی گئی تھی تو جوا کھیلنے کے لیے بنائی گئی تھی, ان کو ہم کہتے ہیں قمار. ٹھیک ہے نا, القمار سواء کان باللعب, چاہے ان قمار کے ذریعے سے, آلات قمار کے ذریعے سے کھیلا جائے, ٹھیک ہے نا, بالآلات یعنی کھیلنا آلات کے ذریعے سے, المعدۃ لہ کہ جو اسی کو بیان کرے ہو قمار کے لیے ہو, یعنی جن کو بنایا گیا ہو, آمادہ کیا گیا ہو قمار کے لیے, یعنی جوئے کے لیے. کل شطرنج, جیسے شطرنج ہو گئی. نرد بھی ایک ہے قسم کی جس میں جو پاسے ہوتے ہیں, وہ آپ نے دیکھے جو لمبے لمبے پاسے ہوتے ہیں وہی وہ پھینکتے تھے. آپ نے اگر حضرت یوسف یا اس قسم کی اسلامک فلمیں کچھ دیکھیں تو اس میں استعمال کرتے ہیں, وہ پاسے پھینکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یا آپ لوگوں کے لیے حاتم کسی نے دیکھی ہو, حاتم ڈرامہ جو آتا تھا, اس میں جو جادوگر پاسے پھینکتا تھا مثلا, اس میں کیا ہوتا ہے, لمبی سی 2 سٹکس ہوتی ہیں, اس میں کچھ نمبر ہوتے ہیں, کہ کسی طرح لوڈو کھیلتے ہیں نا جس میں چھکے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے اس میں کچھ نمبر ہوتے ہیں. ہاں, وہ اس کو اسی قسم کا ایک کھیل ہے. جیسے دولمہ بھی ایک کھیل ہے, ٹھیک ہے. اور بغیر ذالک کے, اس کے علاوہ جو بھی, یعنی کلی حکم کیا ہے, وہ تمام چیزیں کہ جو اس کو بنایا ہی جوئے کے لیے گیا ہو, جس کو آلات قمار کہتے ہیں, وہ کیا ہو جائیں گے, حرام ہو جائیں گے. وَيَحْرَمُ الْأَخْذُ الرَّهْنِ عَلَيْهِ إِذًا, نرد اسی کھیل کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وَيَحْرَمُ الْأَخْذُ الرَّهْنِ أَيْضًا, اور اس کے اوپر پیسہ لینا, رہن لینا بھی حرام ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی کوئی اور کھیل رہا ہو اور میں پیسے لوں, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے ذریعے سے کاروبار کرنا آسان لفظوں میں ہو جائے گا. کما یعلم اللعب بالشطرنج والنرد ولو من دون مراہنۃ, جس طریقے سے حرام ہے کھیلنا شطرنج کو, نرد کو, ولو بغیر شرط کے. مراہنہ یعنی شرط لگانا, بدون مراہنہ یعنی بغیر شرط کے, یعنی ان کھیلوں کو بغیر شرط کے کھیلنا بھی حرام ہے. اگر کوئی شطرنج کھیل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تاش کھیل رہا ہے, تاش کے پتے کھیل رہا ہے, تو یہ کیا ہے, حرام ہے. حتیٰ کہ بغیر شرط کے بھی تاش کے پتے کھیل رہے ہیں, تاش کھیلنا حرام ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی کھیل ہو, اگر اس میں شرط لگائی جائے تو وہ جائز نہیں, حرام ہے, ٹھیک ہے. اما وہ کھیل کہ جو بعض کھیل ایسے ہیں کہ جو آلات قمار میں سے, یعنی قمار میں سے شمار ہوتے ہیں, ان کو بغیر شرط کے کھیلنا بھی حرام ہے. جیسے مثال دے دو, کرکٹ بغیر شرط کے کھیلنا جائز ہے, ٹھیک ہے, شرط کے ساتھ حرام ہے. لوڈو جائز ہے بغیر شرط کے. کیرم بورڈ ہو گیا, سنوکر ہو گیا, اس قسم کے کچھ کھیل ہیں کہ جو بغیر شرط کے کھیلنا جی. پب جی کے بارے میں احتیاط واجب لگاتے ہیں سستانی صاحب. سائیکل کا زہر ہوتا ہے, نہیں کھیلنا چاہیے, نماز مطلب چھوڑ دیتا ہے. آیت اللہ خامنائی کا مسئلہ مجھے رہنا دیکھنا پڑے, ٹھیک ہے. نرد کا کیا مطلب ہے, ابھی بتایا تو. نرد پاسے جو لمبے لمبے ہوتے ہیں, چھکی کی طرح, اس قسم کا کھیل ہوتا ہے. باقی آپ لغت میں مراجعہ کریں گے تینوں الفاظ کو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے مفہوم آپ کے ذہن میں ڈال دیے, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. نرد. اچھا بھائی آگے بڑھتے ہیں. من دون مراہنۃ, بغیر شرط کے بھی ان کو کھیلنا جائز نہیں ہے. شطرنج اور دیکھیں شطرنج کا وہ بتا سکتے ہیں, اور اگر کیا فلسفہ ہے, یہ سنا ہے کہ دماغ کا کھیل ہوتا ہے. فلسفہ حکمت نہیں معلوم, یہی کہ ان کو بنایا گیا جوئے کے لیے تھا, اور جوا حرام ہے شاید اس وجہ سے. چوتھی معلوم مولانا کہنے کا مقصد یہ کبھی دیکھا ہی نہیں شطرنج کھیلتے ہوئے کسی کو. آپ نے وہ کھیلا ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, یوٹیوب پہ ہے کیا چیز, شطرنج سے ایک ملتا جلتا ہوتا ہے, وہ چیس والا چیس.
शतरंज क्या होता है तो? चेस भी शतरंज होता है, चेस से मिलता जुलता एक दूसरा खेल है कि जिसमें, अच्छा शतरंज में क्या होता है, उसकी जो पास जो गोटियां होती है उसमें एक हाथी होता है, एक घोड़ा होता ठीक है, एक तो ये घोड़ा तो होता चेस होता है, है। एक सिपाही होता है, एक रानी होती है, ये चेस ही शतरंज है, इसको खेलना आना, ठीक है, ये जायज नहीं, चेस। इसकी बात कर रहे हैं, हाँ यही मैम ये ये जायज नहीं। इसके पीछे हिकमत और इल्लत क्या है, रिवायत हमारे पास पढ़नी पड़ेगी। रिवायत है हमारे है। पास। ये दोनों तरीके से है, चाहे शर्त पे खेले चाहे बिना बगैर शर्त शर्त के दोनों तरीके से, ठीक है ना, चाहे शर्त लगाएं चाहे शर्त ना लगाएं, खेलना ही ऐसा जायज नहीं, जिसमें ताश आ जाता है, शतरंज आ जाता है, देखने के बारे में सर्च करें, सिस्तानी साहब से पूछें, पढ़ा ठीक है। वकदालिका लाबु बिगैरिहिमा मिनल आलात क़िमार लावत लुज़ुमा, इसी तरीके से खेलना इन दोनों के अलावा, किन दोनों के अलावा, शतरंज और नर्द, शतरंज और नर्द में फतवा दे दिया कि बगैर शर्त के खेलना भी जायज़ नहीं है। अम्मा इस शतरंज और नर्द के अलावा जो कोई भी गेम है जो आलात क़िमार में से जिनका शुमार होता है, यानी उनको बनाया गया था जुए के लिए खास, उसको खेलना एहतियात वाजिब की बिना पर जायज़ नहीं है, ठीक है ना। अर्रिया वसमा फी ताआती वल इबादाती, बयान करने की जरूरत ही नहीं है अपनों को, रियाकारी करना, दिखावा करना, ठीक है ना, इबादत के अंदर और ताआत के अंदर, नमाज के अंदर, इताअत से, इताअत ताश सूरत नमाज हो इताअत यानी पैरवी करना, अल्लाह के अहकाम की बजावरी अंजाम देना, किसी की इताअत करना, रियाकारी में मदद करना, ठीक है ना। तो रियाकारी करना, इबादत में रियाकारी हराम है, और इससे फिर इबादत का अजर भी आपको, क़त्लुल इंसान नफ्सा, खुदकुशी करना, खुदकशी करना, इंसान का अपने आप को मारना, तो इसीलिए आप पीछे क्या था, दूसरे को मारना, अब यहाँ पर क्या है, खुदकुशी करना, क़त्लुल इंसान नफ्सा, इंसान का कत्ल करना अपने नफ्स को यानी खुद को। वकदालिका इरादु ज़रर अल-बलीग बिहा कइज़ालत बाज़ अल-अअदा'i रईसियत औ तातीलिहा कक़त्ल यद व शल रिजल, इसी तरीके से कत्ल तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या पहुंचा रहे हैं, ज़रर पहुंचा रहा है, ऐसा ज़रर जो बड़ा ज़रर है कि जिसके ज़रिए से उसके जो रईसी आज़ा यानी वो आज़ा के जिनके ज़रिए से काम वगैरह करता है उसमें नुक्स पैदा हो जाता है, जैसे अपना हाथ काट लेना, ठीक है, ये भी हराम है, यानी अपने आप को खुदकुशी करना, जान निकाल लेना, उसके अलावा भी जरूर पहुंचाना जायज नहीं है, अपना हाथ काट लेना, मसला जैसे आज के लड़के मोहब्बत में हाथ वगैरह काट लेते हैं, हाँ ये जायज नहीं होगा, नाम लिख लीजिए। ठीक है। तो शल रिजल यानी पाँव को शल कर लेना, शल क्या होते हैं, शल एक यानी बीमारी ऐसा जरूर पहुंचाना कि वो हरकत ही ना कर सके, काम ना कर सके, शल का मतलब ये होता है हाथ शल हो जाना, पाँव शल हो जाना, यानी जिसको आप आसान लफ्जों में समझाऊं, इसको कहते हैं कौमा, कौमा में चला है। कौमा में चले जाता है, क्या होता है, काम नहीं करता, सांसें चल रही है, जिस्म को काम नहीं करता, वो पूरा जिस्म शल हो गया उसका, इसी तरीके से हाथ शल हो जाना, सिर्फ हाथ हरकत नहीं, पैरालाइज, वही होता है, जी यही होता है, वो आधा दर्द जो होता है। पैरालाइज का ताल्लुक होता है निचले हिस्से से, कौमे का ताल्लुक होता है पूरे बदन से, बाकी शल हाथ का शल हो जाना यानी किसी खास आज़ा का, तीनों तकरीबन हम माना ही है, थोड़ा सा फर्क है, वो फर्क डॉक्टर बताएगा, ठीक है जी, क्योंकि उन्हीं की इस्तिलाहात हैं, बाकी तीनों माना है कि ये माना वाज़े हो गया, जी जी। इसमें क्या होगा, वाज़े होगी बात। अच्छा अभी यहाँ पर कोई जो है ना आज़ादारी का सवाल नहीं करे, वो शैउन आखर है, ठीक है ना, इज़लालुल मुमिनी नफ्सहु, ठीक है ना, मोमिन का लफ्ज़ी तरह अपने आप को जलील करना, यानी क्या मतलब बयान करें, कहीं यलबसा यलबिसु यलबसु, क्या हो गया, कहीं यलबसा होना चाहिए, रात गलत है इसकी, इतना बड़ा बड़ा अन लगाया हुआ है, फिर उसको मंसूब करने बताओ, कहीं यलबसा मैंने सही पढ़ा था, कहीं यलबसा मा युज़हिरुहु फी शिनअतिन व क़िबातिन इंदा नास, यानी क्या करे, वो अपने आप को ऐसे जाहिर करे लोगों के सामने, या अपने आप को ऐसे लिबास में जाए कि जो लोगों के नज़दीक कभी हो और लोगों के नज़दीक ताने का बाइस बने। मिसाल के तौर पर एक बंदा जिसके पास जो है ना वो सब कुछ है, फटे पुराने कपड़े पहन के आ जाए, ठीक है ना, ये फकीर बन के आ जाए, ठीक है ना, तो उर्फ़े आम के नज़दीक अपने आप को ऐसे जाहिर कर रहा है कि जो कभी है इंदा नास, या फिर ताने का बाइस बनेगा लोगों के, ठीक है। एक मतलब इंसान मजबूर है, उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है, मजबूरी क्या अलग है, तो उसमें कुदरत नहीं, यानी जाहिर करना, यानी इसका मतलब कुदरत रखता है,
फटे हुए कपड़े पहनना जैसे जानबूझ के जानबूझ के बनवाई फटे हुए हाँ, अब ये देखो वो अभी तो फैशन की तरफ आओगे, मैंने कहा था शेवन आखिर कुलियात की बात करें, मानव आगे इसका, ठीक है ना, फैशन को बुरा कहाँ समझा कपड़े जाता बनवा। है? ठीक है ना। तो अपने आप को यानी ऐसी चीज की जो लोगों के नजदीक ना पसंदीदा है, उन चीजों को लोगों के सामने इजहार करना, उनका जाहिर करना, उस हुलिये में लोगों के सामने जाए। ठीक है, आसान मिसाल दे दो, मिसाल के तौर पर यही जो आजकल जो पाकिस्तान में तो चल रहा है बहुत कि मर्द जो है ना वो तीसरी किस्म बन के घूम रहे हैं मांगने के लिए, तो अपने आप को क्या जाहिर कर रहे हैं, अपना खुसरा जाहिर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये अपने आप को जो ना जाहिर करना मर्द है बेसिकली, हराम है उसके, ठीक है, जायज नहीं। लोगों के नजदीक तभी है भाई जब तू मर्द है, इंसान के बच्चों की तरह मत के अपना कमा मेहनत कर मजदूरी कर, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद कितमान शहादत, कितमान शहादत यानी गवाही को छुपा लेना, कितमान छुपाने को कहते हैं, छुपा लेना गवाही को। मिमन उशिदा अला अम्र, अच्छा उस शख्स का छुपा लेना कि जिसको गवाह बनाया गया हो किसी अम्र के ऊपर, सुम्मा तुलिबा मिन्हु अदाउहा, फिर उस शख्स से तलब किया जाए गवाही को। मिसाल के तौर पर कोई फेल हो रहा हो, ठीक है ना, और कोई शख्स उसको गवाह बनाए, यार देखो ये मेरे पर जुल्म कर रहे हैं, तुम देख रहे हो ना जुल्म कर रहे हैं, जब काजी के पास मामला पहुंचेगा तो तुम वहां पर गवाही देना, उसको गवाह बनाए, और जब काजी के पास पहुंचे तो वो मुकर जाए, कहा नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, मसला ये हराम है, यानी गवाही को उसने क्या किया, छुपा दिया, ये कहे कि भाई मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ देखा उसके बाद में छुपाया। भाई मिसाल के तौर पर जब जुल्म हो रहा था उसको उसने गवाह बनाया, कहा देखो यार तुम देखो ये मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है, ये बंदा जालिम मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है, जब काजी के पास मामला पहुंचेगा तो तुम गवाही देना कि मेरे ऊपर जुल्म हुआ और उसने जुल्म किया, ठीक है ना। जब गया काजी के पास मामला पहुंचा तो उस शख्स में जो मजलूम था, जिसके बेचारे के ऊपर जुल्म हुआ था, जिससे मिसाल के रूप में बाबे मिसाल ले लेते हैं, एक शख्स ने एक शख्स को मारा, जुल्म किया उसके ऊपर, पिटाई की उसकी, एक दूसरे शख्स को इस शख्स ने जिसकी पिटाई हुई गवाह बनाया। जब काजी के पास पहुंचा, दियत का मामला था, तो उसने कहा कि देखो गवाह करो, इसने जुल्म किया बगैर मेरी गलती के, मुझे मारा पीटा, तो तुम गवाही दो। उन्होंने कहा भाई मुझे नहीं मालूम, काजी साहब मुझे कुछ नहीं पता। अब क्या किया इसने, गवाही को छुपा दिया, जिस गवाही के इसको दिखाया गया था, मुअय्यन किया गया था, उसने छुपा दिया, तो ये भी हराम है, सच्ची गवाही को छुपा, ठीक है ना। बल, अब तरक्की कर रहे हैं, बल व इन शहीदहु मिन गैर इशहाद इज़ा मय्यज़ल मज़लूम मिन ज़ालिम, बल्कि जब उससे गवाही तलब की जाए बगैर इशहाद के। पहली सूरत क्या थी, पहली सूरत ये थी कि जब जुल्म हो रहा था तो जिस पर जुल्म हो रहा था उसने कहा देखो तुम गवाह बन जाओ मेरे लिए, तुम देखो। अभी क्या है, इसने कहा नहीं है लेकिन वो शख्स देख रहा था, ठीक है, जुल्म हो रहा है, मिसाल मेरे पर जुल्म हो रहा है, मैंने किसी जो है ना हसन, मिसाल हसन बंदे को कहा नहीं कि तुम देखो, लेकिन वो देख रहा था जुल्म हो रहा है, ठीक है ना। फिर जब काजी के पास मामला पहुंचा, मैंने बोला भाई हसन साहब से पूछ लो, ये उस वक्त मौजूद थे वहां। अब क्या है, जालिम और मजलूम के अंदर जुदाई का सबब बन रहा है, कौन हक पर है कौन बातिल पर है, तो यहाँ पर क्या है, गवाही को छुपाना हराम है, ठीक है ना। ये हाँ, इन शहीदहु मिन गैर इशहाद, अगर क्या की जाए, उसकी शहादत तलब की जाए बगैर इशहाद के, इशहाद बगैर दिखाए हुए, बगैर गवाह बनाए हुए, ऊपर गवाह बनाया था कि तुम देख लो, यहाँ पर गवाह नहीं बनाया हुआ। कब, इज़ा मय्यज़ल मज़लूम मिन ज़ालिम, के जब मजलूम को जुदा किया जाए जालिम से, जब जालिम और मजलूम के दरमियान फर्क करना हो, और इस फर्क करने के लिए किसी को कहा जाए कि तुम गवाही दो, जबकि उसको उस वक्त गवाह नहीं बनाया गया था जब जुल्म हो रहा था, और इस वक्त भी अगर ये गवाह अपनी सच्चाई जो इसने देखा था उससे मुकर जाए या छुपा ले इसको, तो ये भी हराम है। फ़इन्नहु यहरुमु अलैहि हज्बु शहादती, पस इस शख्स के ऊपर हराम है अपनी गवाही को छुपा लेना, हज छुपाना, ठीक है ना। फिर नुसरतुल मज़लूम, ठीक है ना, मजलूम की मदद करने के अंदर ये अपनी गवाही को छुपा ले, ये हराम है, यानी इसे मजलूम की मदद करनी चाहिए। व हुनाका जुमलतुन उखरा मिन अल-मुहर्रमात ज़ुकिरा बादुहा फ़ी तय्यात रिसालति कमा ज़ुकिरा बिहा बाज़ु मा यतअल्लक़ु बिअदद मिन अल-मुहर्रमात मज़कूरति मिन मवारिद अल-इस्तिस्ना व गैरिहा। क्या यहाँ पर और भी दूसरे भी मुहर्रमात हैं, हमने 43 आपके सामने जिक्र कर दी, और भी मुहर्रमात हैं कि जिनको बाज़ कोई सी रिसाले में जब हम पढ़ते जाएंगे तो रानी होता जाएगा, तो तदन्निल बाब इसको जिक्र करते जाएंगे, जैसे इस बाज़ को हमने जिक्र कर दिया है। और इसी तरीके से बाज़ मुहर्रमात जिनको जिक्र किया गया उनमें कुछ मवारिद इस्तिस्ना भी आएंगे, यानी बाज़ में इस्तिस्ना, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कुछ आपको निशानदेही की, झूठ बोलना हराम है,
ٹھیک ہے نا, بعض قسموں میں جائز ہو جائے گا, پھر مورد استثناء ہو جائے گا. رشوت دینا حرام ہے, لیکن بعض لوگوں میں بعض صورتوں میں رشوت دینا جائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ استثنائی موارد ہو جائیں گے, وہ آئیں گے انشاءاللہ. 33واں مسئلہ پڑھتے ہیں تاکہ یہ اینڈ ہو جائے. ٹھیک ہے, اور ينبغي للمؤمن الاستعداد لطاعت اللہ تبارک و تعالی, سزاوار ہے بندہ مومن کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو آمادہ کرے, اپنے آپ کو تیار کرے. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے. ٹھیک ہے نا, اس کی فرما برداری کے لیے. کس کے ذریعے سے؟ باتباع اوامری. یہ کیسے اطاعت کرے گا پروردگار عالم کی بات کیسے مانے گا؟ جو پروردگار عالم نے احکام واجب قرار دیے ہیں, امر کیا ہے, ان کی اتباع کر کے, ان پر پابندی کر کے, اور نواہی, اور جو چیزیں جن چیزوں سے روکا ہے پروردگار عالم, جو حرام چیزیں ہیں ان سے بچ کر. بے تزکیت نفس, نفس کے تزکیے کرنے کے ذریعے سے, وہ تہذیبیہ, اس نفس کو سنوارنے کے ذریعے سے. ان الخصال رذیلتی, کیسے تزکیہ کرے گا, کیسے نفس کو سنوارے گا, بتا رہے. ان خصال رذیلتی و صفات ذمیمتی, جو وہ صفتیں, وہ خصلتیں, وہ صفات کہ جو بری صفات ہیں, رذیلہ صفات ہیں, ٹھیک ہے نا, ان سے بچ جائے گا. وہ صفات ذمیمت, جو بری صفات ہیں ان سے اپنے نفس کو بچائے گا, ان سے اپنے نفس کو پاک رکھے گا, ٹھیک ہے نا, دور رکھے گا. وہ تحلیتہا, و تحلیتہا, تحلیت بولتے ہیں گرا لگانے کو, ٹھیک ہے نا. وہ تحلیتہا بمکارم الاخلاق, یعنی گرا لگائے گا, یعنی اپنے اندر ان صفات کو جو مکارم اخلاق اچھی صفات ہیں ان کو اپنے اندر جمع کر لے گا, ٹھیک ہے نا, ان کو اپنے اندر پیدا کر لے گا. تحلیتہا, نفس کو جو ہے نا وہ نفس کی گرا لگائے گا, بمکارم الاخلاق, اخلاق کی جو صفتیں ہیں ان کو اپنا کر, مکارم اخلاق کو لے کر. ومحامد الصفات, وہ جو اچھی صفات ہیں جن کے اوپر تعریف کی جاتی ہے, جن کے اوپر حمد کی جاتی ہے, ان کو اپنے نفس کے اندر پیدا کر کے. ٹھیک ہے. اچھا, طریقہ کیا ہے؟ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ مومن کے لیے سزاوار ہے کہ اطاعت کرے. یہ بھی بتا دیا کہ اطاعت ہوگی کیسے, واجبات پہ عمل کر کے, محرمات سے بچ کے. اچھا, یہ کیسے ہوگا؟ یہ بھی بتا دیا کہ جب آپ تزکیہ نفس کرو گے اور اپنے نفس کو سنوارو گے. وہ کیسے سنواریں گے؟ اس طریقے سے سنواریں گے, جو بری صفات ہیں ان کو ترک کریں گے, جو اچھی صفات ہیں ان کو پیدا کریں گے. اچھا, اس کا راستہ کیا ہے, ہم یہ کیسے کام کریں گے, طریقہ کیا ہے؟ طریقہ بھی بتا رہے ہیں. والسبیل الی ذالک, اور ان تمام چیزوں کی طرف راستہ اور طریق اور سبیل کیا ہے؟ ما ورد فی کتاب العزیز والسنت الشریفہ, وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کتاب عزیز میں یعنی قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں اور سنت شریفہ میں بیان کی گئی ہیں. وہ کون سی چیزیں؟ من بیان کر رہا ہے, من استذکار الموت, کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھیں. جب انسان موت کو زیادہ یاد رکھے گا تو پھر ان واجبات اور محرمات کے اوپر اس کی نظر ہوگی. اس کو پتہ ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے, جب مرنا ہے تو میرے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے, پروردگار عالم کی بارگاہ میں جاؤں گا تو کیا لے کر جاؤں گا؟ کچھ بھی نہیں. تو پھر وہ ان کی طرف متوجہ ہوگا, ان کو انجام دے گا. موت کو زیادہ یاد رکھے, روایات میں بھی ہے کہ موت کو یاد رکھنا. اور فنا کی دنیا, کس کو یاد رکھے؟ کہ دنیا فنا ہو جائے گی, باقی رہنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا. تو جو سب سے عظیم ترین شخصیت تھی پروردگار عالم کے بعد اس کائنات کی, جب وہ نہیں رہی اس فانی دنیا میں تو ہم کیسے رہیں؟ اور یہ فانی دنیا بھی نہیں, حتیٰ کہ ملک الموت جو سب کی روح خود کرتا ہے اسے بھی موت آئی, وہ بھی موت سے خالی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, وہ اخبار الآخرہ, اور آخرت کی جو عقاب ہیں, انجام ہیں, ان کو یاد رکھیں کہ عاقبت کیسی ہوگی, آخرت کیسی ہوگی, آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا, میرا کیا نتیجہ ہوگا, میرا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا, الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا, تو ان کو یاد رکھیں. اچھا, من البرزخ والنشور والحشر والحساب والعرض علی اللہ تعالی. برزخ, واضح عالم برزخ کیا ہوتا ہے؟ عالم برزخ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جو قبر میں جاتا ہے, تو جو شروع کے دن ہوتے ہیں جب منکر نکیر آتے ہیں, یہ جو سارا ہوتا ہے عالم برزخ کہلاتا ہے. والنشور والحشر والحساب, ٹھیک ہے نا, حشر کا دن, حساب کتاب کا دن یعنی روز قیامت. والعرض علی اللہ تعالی, جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. وتذکر اوصاف الجنت, اور ابھی دیکھیں ان کو یاد رکھیں, اور کیا یاد رکھیں کہ جنت کی جو صفتیں ہیں ان کو یاد رکھیں. ونعیمہا, اس کی نعمتوں کو یاد رکھیں.
احوال نار، اور جہنم کی احوال کو یاد رکھے. احوال یعنی جہنم میں کیا کیا ہونے والا ہے. اور جہنم جہنم بھڑکتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں، اور اس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو یاد رکھے کہ جب اس میں جلے گا تو کیا حال ہوگا. اور ظاہراً روایات میں یہ ملتا ہے، مفہوم روایات ہے کہ جو جہنم کی آگ ہوگی وہ دنیاوی آگ سے بہت زیادہ قوی اور شدید ہوگی. دیکھیے دنیاوی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے. سوچیں کہ وہ کہ جو دنیاوی آگ جس کی مثال دنیا میں پائی ہی نہیں جاتی، کیا حسر ہو. صحیح. والآثار الاعمال ونتائجها، اپنے اعمال کے آثار کو یاد رکھے کہ کیا عمل انجام دے رہے ہیں. ومثقال ذرۃ خیرا ومثقال ذرۃ شرا، اس کو نتائج میں فإن ذلک، یہ جو ساری چیزیں ہم نے آپ کو بتائی مما یعین، ان چیزوں میں سے ہیں یہ سب چیزیں کہ جو مدد کرتی ہیں التقوی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اوپر تقوی اختیار کرنے میں مدد کرتی ہیں، وطاعتہ، اور اس کی اطاعت کرنے میں مدد کرتی ہیں، وتوقی الوقوع فی معصیتہ وسخطہ، اور یہ بچاتی ہیں معصیت میں پڑنے سے اور اللہ کے سخت عذاب سے بچنے میں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ابھی کوئی سوال ہے تو ابھی پوچھ لیجیے. یہ والا اگر نہ ہو